یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے، یہ وعدہ کر رکھا۔ اتنا آسان کام اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرما دیا ہے۔ جب شیطان ڈسے، جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو، کوئی بھی غلطی اسے سرزد ہو، فرماتے ہیں دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ، آ کے استغفار کر لو، کہہ دو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، صدق دل سے کہہ دو اور سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، بیچارگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ کہہ دے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کروا دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دی، کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا۔ معاف کرنے کے کیا معنی؟ کہ وہ ساری کوتاہیاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا، تمہارا صفحہ صاف کر دیا۔ تو جو بندہ نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد ایسے ہی اٹھ کے نہ چلے جاؤ خدا کے لیے، نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر، ایک تو جو تسبیحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نگاہ بازگشت ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، ایک تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، توفیق دے دیا آپ نے، کم از کم ظاہری شکل نماز کی میری کروا دیا آپ نے اپنے فضل و کرم سے، وہ بھی میری بس سے باہر تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دیا۔ دوسرے میں استغفار کرتا ہوں، کہے پر کرتا ہوں جو میں نہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس نماز کے اندر، ان پر استغفار کرتا ہوں۔ یہ کر کے دیکھو ہر نماز کے بعد کتنا وقت لگے گا، 1 منٹ 2 منٹ، اور ذرا سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنی ان 4 رکعتوں کا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے تکبیر تحریمہ ٹھیک سے ادا کی تھی، میں نے سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھی تھی، میں نے رکوع صحیح طریقے سے کیا تھا، میں قیام صحیح طریقے سے کیا تھا، میں نے سجدہ صحیح طریقے سے کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ میرا دھیان کہاں تھا، میرا دل کہاں تھا، دماغ کہاں تھا، اس کا ذرا سا جائزہ لے لو، تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یار یہ تو نماز تو پڑھی بے شک، لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہو سکا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو سکا۔ تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ہوگی، ندامت ہوگی، اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بار۔ تو ایک طرف حمد شکر، ایک طرف استغفار، یہ 2 چیزیں مل کر تمہاری اس نماز کو پہلی نماز سے بہتر بنا دیں گی، اور جتنا زیادہ کرو گے، روزانہ کرو گے، ہر نماز کے بعد کرو گے، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا، اور پھر آئندہ تمہارے نماز کے اندر جو خشوع ہے اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر اس کو ساری زندگی کا وظیفہ بنایا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔